السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں داخل ہونے کا نبوی نسخہ، یعنی کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جو نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یقینی طور پر اس کے اندر ہم کو ملے گی کامیابی، اگر ہم اس بات پہ کر لیں جی یقین۔ اور یقین جبھی ہوگا جب ہمارے ایمان ہوں گے جی پختہ۔ تو ایک بار اگر آپ یہ استغفار پڑھ لیں، اس استغفار کا نام ہے سید الاستغفار، یعنی کہ استغفار کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان سب کی سب سے بڑی سردار یہ سید الاستغفار۔ دعا کچھ اس طریقے سے ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ سن لیجیے، بڑا زبردست ترجمہ ہے اس کا۔ اے اللہ، آپ ہی میرے پالن ہار ہیں، یعنی کہ آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ کا حقیقی غلام ہوں، اور جہاں تک میرے بس میں ہے میں آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ آپ کی پناہ چاہتا ہوں ان تمام برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آپ کی ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہیں، اور مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، اس لیے میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا۔ فضیلت یعنی کہ اس کے فضائل، کیا رزلٹ ملے گا اس کا؟ ہم نے اگر یہ دعا پڑھ لی صبح کے وقت اور شام کو، یعنی کہ مغرب سے پہلے اور عصر اور مغرب کے درمیان، تو جو بندہ صبح کے وقت اس کو فجر کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لے، جو شخص یقین کے ساتھ، یعنی کہ اس یقین کے ساتھ کہ میں نے یہ دعا پڑھی ہے اور اس دعا کے اندر جو میں نے دعا مانگی ہے اور اس دعا کا تصور میرے ذہن میں ہے، اور میں ان سب چیزوں کو سوچ رہا ہوں، اپنے گناہوں کے بارے میں اور اللہ کی نعمتیں جو میرے اوپر ہیں ان سب کے بارے میں اگر میں سوچوں، اور اس پکے یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو بندے نے پڑھی اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے جی اس دن۔ جو شخص یقین کے ساتھ یہ دعا صبح کے وقت پڑھ لے اور اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں اس کی اوتھینٹسٹی بخاری شریف کے اندر سے لی گئی ہے، صحیح حدیث جس کو ہم کہتے ہیں جی بخاری شریف۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو بندہ اس دعا کو روزانے پڑھنے والا بن جائے اور شام کو پڑھنے والا بن جائے، اگر شام کو پڑھ لے اور رات میں انتقال ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا، اور دن میں پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد دن میں اس کا انتقال ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ اس کو جنت پانے کا ایک نبوی نسخہ مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس دعا کو یاد کریں اور روزانہ اس کو پڑھنے کا عمل بنائیں، فجر کے بعد اور عصر اور مغرب کے بعد، دن میں 2 بار ضرور پڑھیں۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ جنت حاصل کرنی ہے تو کچھ تو قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی کیا ہے؟ تھوڑا وقت لگے گا، 10-15 دن کے اندر آپ کو یاد ہو جائے گی، بہت آسان طریقہ ہے اس کو یاد کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس دعا کو یاد کر لیں۔ پہلے یاد کریں جی اللہم انت ربی، اس کے بعد یاد کریں لا الہ الا انت خلقتنی 2 دن، وانا عبدک 3 دن، وانا علی عہدک 4 دن ہو گئے اس کو، ووعدک ما استطعت 5ویں دن یہ یاد کر لیں، اعوذ بک من شر ما صنعت 6 دن یہ یاد کر لیں، ابوء لک بنعمتک علی 7ویں دن یہ یاد کر لیں، وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ 8ویں دن یہ یاد کر لیں، لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو 9 دن کے اندر آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی، اور 9ویں دن کے بعد آپ اس کو روزانہ پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد اور عصر اور مغرب کے درمیان پڑھیں شام کو،
تو آپ کو جنت ضرور ملے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جو بندہ اس کو پڑھے گا اس کو جنت ملے گی ضرور۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔